السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ ہم بھی اچھے ہیں۔ کیسے سبق یاد کیا ہے بتائیے، اچھا سبق یاد ہے یا نہیں ہے؟ مسٹیک والا یاد ہے؟ جی یاد، آج یاد ہے سب کے یاد ہے؟ جی۔ مسٹیک تو نہیں آئے گی انشاءاللہ؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ چلیں پہلے آپ یہ سبق سنا دیجئے مجھے تینوں۔ پہلے ادیبہ سنائیں گی، تعوذ تسمیہ پڑھیے جلدی سے۔ الدرس الثالث۔ شروع کروں؟ جی شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو آپ کی ادیبہ تھوڑی سی تعوذ میں ابھی مسٹیک ہے، آپ کہتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جو منش ہوتا ہے، منش آپ نے ایسے پڑھنا ہے اس کو، من الشیطان، من الشیطان۔ ایک بار پھر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اس کو اتنے آہستہ سے کہہ کر چلی جاتی ہیں، من الشیطان، یہاں پر شدہ ہے یعنی تشدید لگی ہوئی ہے شین کے اوپر، تو آپ نے بولنا ہے، شین کی ساؤنڈ آپ کو 2 بار آنی چاہیے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گی تو ایسا لگنا چاہیے کہ آپ 2 بار شین کو پڑھ رہی ہیں۔ منش ایک بار ہو گیا، پھر شیطان، شیطان، کیسے؟ دوبارہ پڑھیں۔ من الشیطان، جی اب یہ کریکٹ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک بار پھر پوری پڑھیں دوبارہ سے۔ تعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح نیرا، نیرا، نیرا میں بھی 2 بار آواز آنی چاہیے را کی، نِرَّجِیم، را کو کھینچنا بھی نہیں ہے آپ نے، را کو لمبا نہیں کرنا، نِرَّجِیم، نِرَّجِیم، الرجیم۔ اس طرح سے ہے نا۔ اور عین کی تھوڑی سی اور پریکٹس ہوگی، اعوذ، اعوذ، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ بہتر ہوئی ہے الحمدللہ۔ چلیں اب آپ یہاں سے پڑھیے۔ جی ابھی میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی تعوذ تسمیہ اچھی سے ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اس میں آپ کی پتہ ہے کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ آپ الف کے بعد سانس توڑ دیتی ہیں اپنا، آپ نے ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یہ ایک پورا ورڈ ہے، الف لام میم۔ آپ کیسے پڑھ رہی ہیں؟ الف، الف کو بالکل الگ کر دیا ہے، پھر آپ ایک سانس لے لیتی ہیں، پھر آگے پڑھتی ہیں لا، الف لام میم، آپ ایسے پڑھ رہی ہیں، آپ نے سب کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے پڑھیں۔ الف لام میم، جی یہ اس طرح سے۔ الف لام میم صاد، الف لام را، ٹھیک ہو گیا۔ الف لام میم را، کاف یا عین صاد، تو سین میم۔ یہ جو آپ نے بولا ہے نا، یہاں پر سین، سین
لاسٹ میں این کی آواز آ رہی ہے نا، نون کی، سین، بلکہ نون کی بجائے، این کی بجائے ایم کی ساؤنڈ آنی چاہیے. اگر انگلش میں دیکھیں تو سیم، سیم، یعنی لاسٹ میں میم کی ساؤنڈ آنی چاہیے. تو سین میم. آپ بول رہی ہیں سین، سین نہیں بولنا، سین کو ہم میم میں مرج کریں گے، سیم. سین. تو پھر میم کو پھر بعد میں الگ بولنا ہے نا؟ مطلب سین کے اندر آپ کی میم کی ساؤنڈ آئے گی. دیکھو ایک بار سنو، تو سیم میم. اوکے. تو سیم بیم. جی اس طرح سے. تو سیم تھوڑا سا تو کو بھی لمبا کیجئے، جو حرکت کاؤنٹ کیجئے. تو سیم میم. ٹھیک ہو گیا. تو سین یاسین. لمبا کیجیے اس کو، اس کو آپ لمبا نہیں کر رہی. 5 حرکت کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے. نہیں 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 نہیں، صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے اس کا مخرج. صاد، صاد، صاد. آگے. حامیم. آگے. حامیم. حامیم. عین سین قاف. نیکسٹ. قاف نون. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. بس چھوٹی موٹی مسٹیک ہیں، اس کو آپ صحیح کیجئے گا. تھوڑی یہ جو مد ہے نا، اس کو 5 حرکت کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے. تھوڑا سا اور لمبا کرنے کی پریکٹس کیجئے گا، ہے نا. ویسے صحیح ہے الحمدللہ. چلیں جی نیکسٹ. فائزہ آ جائیے. میم حدیث. حدیث نہیں، آج نہیں. آج ہم پہلے قاعدے کا پڑھیں گے، اگر مزید وقت بچتا ہے تب سنوں گی انشاءاللہ. جی. تاؤس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے شروع کروں؟ جی. الف لام میم. الف لام میم صاد. بیٹے لمبا کیجئے، ایسے کام نہیں چلے گا. الف لام میم صاد. نہیں لمبا نہیں ہو رہا ہے. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. جی اس طرح سے. آگے. الف لام را. ماشاء اللہ. آگے. الف لام میم را. را، را کو تھوڑا سا موٹا لمبا کر کے موٹا کریے، تھوڑا سا پر. را، را. الف لام میم را. قاف ہا نہیں قاف ہا یا عین صاد. کتنی بار سانس لیا ہے آپ نے اس ورڈ میں؟ آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اس کو پورا، بیچ میں نہیں توڑنا. یہ ہا اور یا جو ہے، قاف ہا یا عین صاد. ویری گڈ ماشاء اللہ. آگے.
نہیں بیٹا، یہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں. تو عین. عین تو ہے ہی نہیں یہاں پر. ہاں. تو ہاں. جی. تو سین. سین کو میم میں ملائیے. تو سیم میم. ایسے تو سین میم. یہاں سے ایک بار اور پڑھ کر بتائیے. تو سین میم. جی. تو سیم میم. نیکسٹ. تو سین. آگے. یاسین. آگے. صاد. لمبا کریے. صاد. اور تھوڑا سا ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ بھی ادا کریے اس کو. ہیوی ساؤنڈ لیٹر ہے. صاد. آگے. حامیم. ہا کو تھوڑا سا حلق سے ادا کریں. حامیم. این. این سین خا. صحیح سے پڑھیے. این سین خا. یہ آپ کیسی آواز نکال رہی ہیں قاف میں؟ خواہ کی سی ساؤنڈ آ رہی ہے. قاف عین سین قاف. این سین خا. صحیح نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے عین سین قاف. این سین خا. اب صحیح ہو گیا ہے. آگے پڑھیے. قاف. آگے. نون. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. چلیں جی عنایہ اب آپ آ جائیے. جی شروع. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نہیں پڑھیں گی آپ. رحمان رحمان. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہو گیا. آگے. شروع کروں. جی کریے. الف لام میم. لام کو لمبا کیجیے. الف لام میم. ویری گڈ. آگے. الف لام میم صاد. صاد کو صحیح سے پروناؤنس کیجیے. صاد. لاسٹ میں آپ کی ڈی کی ساؤنڈ آنی چاہیے. صاد. جی. آگے. الف لام را. آگے. الف لام میم را. آگے. قاف ہا یا عین صاد. صاد میں پھر ڈی کی ساؤنڈ کھو گئی. صاد. 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 آگے. طه. آگے. سین میم. آپ بھی سین میں وہی والی مسٹیک کر رہی ہیں. میم ختم نہیں ہے وہ بھائی. بیٹا سین میں سین کو میم میں جوائن کیجیے. تو سین میم. سین
میم پر تھوڑا سا نا غنہ بھی ہوتا ہے. تو سین میم. تو سین میم. آگے پڑھیے, ابھی غنہ صحیح نہیں ہو رہا ہے آپ کا. یہ کیا کیا کر رہے ہیں یار, پتہ نہیں لگ رہا ہے. کون اوپر کر نیچے کر رہے ہیں. کون کر رہی بیٹا؟ فائزہ نہیں کریے بیٹا. میم بڑی اسکرین کری ہے, ایسا دکھ نہیں رہا ہے چھوٹی اسکرین میں. بڑی تھی. تو سین یاسین. یا کو نرمی سے پڑھیے, یاسین. یاسین. صاد. لمبا کریے, لاسٹ میں ڈی کی ساؤنڈ پروناؤنس کیجیے. صاد. آگے حامیم. آگے حامیم عین صاد قاف. بیٹے غلط پڑھ رہی ہیں آپ. حامیم کے بعد آپ تین تھوڑی دیر اسٹاپ ہو جائیے. حامیم اسٹاپ ہو جائیے. اب نیکسٹ پڑھیے. حامیم عین سین قاف. آگے قاف. آگے نون. لمبا کریے. نون. ٹھیک ہو گیا جی, میم میں کل کو اور اچھا یاد کر کے لاؤں. انشاءاللہ. جی ایک منٹ. فائزہ مجھے یہ بتائیں, یہ جو ورڈ بنا ہوا ہے اس میں مد کہاں پر ہے بیٹا؟ ایک سیکنڈ میم, میں اپنی چھوٹی اسکرین کر لیتی ہوں. جی میم. یہ جو ورڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر مد نظر آ رہا ہے آپ کو جی. کہیں؟ ہے یا نہیں ہے مد؟ دیکھتی ہوں, ایک سیکنڈ. میں زوم کروں اب دیکھیں نظر آ رہا ہے جی یہاں کہیں اس ورڈ میں مد نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں اچھے سے. آ رہا ہے. کہاں پر ہے؟ یہ لام. لام کس کے پاس ہے؟ یہاں. سین کے با تا سین کے آگے. ہاں یہی. تو سین کو ہم کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے؟ با تا سین لام. بیٹا لام کہاں ہے یہاں پر؟ لام تو ہے بھی نہیں. الف. الف. ادیبہ آپ کو پتا ہے؟ چلیں فائزہ ایک منٹ آپ چپ ہو جائیں, ادیبہ سے پوچھتی ہوں. جی میم. بتائیے کہاں پر ہے مد. جی؟ مد تو وہ جس کو جا کر جو ورڈ کے اوپر رہتا ہے لائن, تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں وہ نا. لام. لام کے اوپر ہی ہے. بیٹا نہیں لام نہیں ہے. لام یہ کہاں لام پر نہیں ہے. الف بھی نہیں ہے. الف الگ رہتا ہے. حمزہ ہے. بیٹا ایسا ہوتا بھی نہیں. الف ہی ہے حمزہ. بیٹا, یہ الف ہی ہے, یہ الف ہی ہے. الف ایسا بھی لکھا جاتا ہے. جی ایسے بھی لکھا جاتا ہے. پتہ ہے الف کو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ الف ہے؟ الف سے پہلے والے لیٹر پر نقطہ بھی نہیں ہوتا. میم آپ کو پتا ہے میں نے ایک عربی کی بک منگائی ہے, میں اس سے نا اپنی اردو پریکٹس سیکھتی. ہینڈ رائٹنگ. اوکے, میں بول رہی ہوں الف سے پہلے اگر زبر آ جاتا ہے تو ہم اس کو الف کنسیڈر کرتے ہیں, وہ الف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا تا سین الف. یہ حمزہ ہے, یہ لام ہے, یہ واو ہے, اور یہ نون ہے. لام ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. رائٹ سائڈ فیس کرتا ہے وہ. چلیں بھائی آگے چلتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں 4th لیسن کی طرف اپنے. اب دیکھو اب آپ کو حروف کی یعنی لیٹرز کی خوب اچھے سے پہچان ہو گئی ہے کہ حروف الہجا کون کون سے ہوتے ہیں.
ہے نا، کس کس طرح سے بنتے ہیں. اگر انہیں جوائن کرتے ہیں ہم تو کیسے بنتے ہیں، اگر وہ سنگل آتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں، یہ آپ کو خوب اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم ان کے اوپر نا حرکات لگا کر پریکٹس کریں گے. اب ہم ان کے اوپر حرکات لگا کر پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. چلیے میں شروع کرتی ہوں. بیٹا آپ کی طرف سے نوائز آ رہی ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع، اس کی معنی ہے 4th لیسن. الحروف المتحرکۃ، یعنی کہ ایسے حروف ہیں یہ جن کے اوپر حرکت آئی ہوئی ہے. یہ زبر زیر پیش کیا کہلاتا ہے؟ حرکات. کیا کہلاتے ہیں؟ حرکات. اب زبر کے بارے میں سمجھیے کہ زبر، ہاں بیٹا زبر کے بارے میں سمجھیے. ابھی آپ اپنا مائک میوٹ رکھیے فی الحال، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا کہ زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. زبر کی آواز اوپر جاتی ہے. زبر اگر کسی بھی حرف کے اوپر، کسی بھی لیٹر کے اوپر اگر زبر آتا ہے، وہ لیٹر بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا، بہت جلدی پڑھا جاتا ہے. اور زبر کا ایک نام ہے، زبر کو فتحہ کہتے ہیں. یہ بس 3 یا 4 پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ زبر اوپر ہوتا ہے، زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، زبر بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا یعنی لمبا نہیں کیا جاتا، اور زبر کا ایک نام ہے، زبر کو فتحہ کہتے ہیں. 4 پوائنٹ ہو رہے ہیں، اس کو آپ کاپی میں آج ہی نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ہم پڑھتے کیسے، یہ تو زبر کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب یہ زیر ہے، اس کو زیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں زیر. اور عربک میں ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا قرآن پاک عربک میں ہے، تو عربک میں اس کو کسرہ بولتے ہیں. زیر کا ایک نام ہوتا ہے کسرہ. کسرہ. اب کسرہ کے بارے میں جانتے ہیں. کسرہ نیچے ہوتی ہے، یعنی زیر نیچے ہوتی ہے، زیر کی آواز بھی نیچے جاتی ہے. اور زیر اگر کسی بھی لیٹر کے نیچے آ جاتی ہے تو وہ لیٹر بھی بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا، بہت جلدی پڑھا جاتا ہے. بالکل بھی لمبا نہیں کر سکتے ہم اس کو. نہیں تو کیا ہوگا اگر ہم نے لمبا کر دیا، فتحہ کو لمبا کر دیا یا کسرہ کو کر دیا تو میننگ چینج ہو جائیں گے فوراً. تو اس لیے میں آپ کی اس لیسن میں یہ پریکٹس کراؤں گی کہ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں. اب یہ یہاں پر پیش ہے، پیش کی شکل آپ اپنے ذہن میں بسا لیجئے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ پیش کیسے بنتا ہے. ایسے گول گول سا واؤ کی طرح لگتا ہے دیکھنے میں. پیش اوپر ہوتا ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ آگے. اور یہ بھی اگر کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جاتا ہے پیش، تو وہ لیٹر بالکل بھی لمبا نہیں کر سکتے ہم، اس کو بہت جلدی پڑھیں گے. اور پیش کا ایک اپنا نام ہوتا ہے، اس کو ضمہ بولتے ہیں. اگر ضاد سے بولیں گی تو ضمہ، اگر ضاد کو دعاد پڑھیں گی، آپ تو دعاد ہی پڑھتی ہیں، تو ضمہ. ضمہ ضمہ. فتحہ، کسرہ، ضمہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ تینوں کیا کہلائیں گی؟ حرکات، کیونکہ یہ 3 ہیں. اب یہ پلورل کا ہے، پلورل میں بولیں گے ہم اس کو حرکات. اگر سنگولر بولتے ہیں تو بولیں گے حرکت. اگر میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ حمزہ کے اوپر کیا لگا ہوا ہے تو آپ بتائیں گی فتحہ حرکت ہے. کیا ہے؟ فتحہ. حمزہ پر، یہاں الف پر
مطلب یہ حمزہ ہے، الف تو ہے نہیں نا، حمزہ پر زبر لگا ہوا ہے تو زبر کو فتحہ کہتے ہیں. کون سی، اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کون سی حرکت ہے تو آپ بتائیں گی فتحہ. اگر میں یہاں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کون سی حرکت ہے آپ بتائیں گی کسرہ. اگر میں یہاں آپ سے پوچھتی ہوں کون سی حرکت ہے تو آپ بتائیں گی ضمہ یا ضمہ. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں یہاں کون سی حرکت ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ. سمجھ آیا؟ فتحہ دیکھیں اوپر ہوتا ہے تو آواز بھی اس کی اوپر کو ہی جاتی ہے، کسرہ نیچے ہوتا ہے تو کسرہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، اور ضمہ جو ہے اوپر ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ آگے کو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بتائیے آپ کا کوئی سوال ہے، کچھ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، آپ نے بس اس کی جو اسپیلنگ ہے وہ آپ گروپ میں بھیج دینا. کس کی اسپیلنگ؟ فتحہ، کسرہ اور ضمہ کی، اوکے تاکہ گروپ میں نوٹ کر لے. انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے زبر زیر پیش کا یاد کرنا آسان رہے گا یا فتحہ، کسرہ، ضمہ؟ ضمہ. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. ٹھیک ہے فائزہ، آپ کے کیسا آسان رہے گا آپ کے لیے؟ آدھی پاپی کی طرح، الف زیر پیش مد ایسا. زبر زیر پیش. چلیے زبر زیر پیش یاد کر لیجئے گا ایز یو وش، جو بھی آپ کو صحیح لگے. آج سے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین زبر آ، عین پیش عو، ع عین پیش عی عو. 7. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. بیٹا بس آج آپ نے یہ 2 لائنز کرنی ہے یہاں تک اچھے سے، اور اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہیں تک یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ کل ہم اس کو پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اوکے، اللہ حافظ.